concept ہے basically بہت پرانا ہے. Over a period of time actually if you imagine کہ it's all about data. Data is the asset for a business. ٹھیک ہے. آپ ایک ایگزامپل لیں کسی کمپنی کی, پک اپ این ایگزامپل آف اے پرفیکٹ کیس سینیریو والمارٹ ورسز کے مارٹ سینیریو. ٹھیک ہے. یہ کافی زیادہ کیس اسٹڈیز کرواتے ہیں اس کے اوپر کالج لائف میں بھی. اچھا. تو اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی یو اسٹور ڈیٹا فرام ملٹیپل سسٹمس, ٹرانزیکشنل سسٹمس. اس سے آپ ڈیٹا کو اٹھاتے ہیں, اس کو ایک ایز دا نیم سیز اٹ سیلف رائٹ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ. ٹھیک ہے. آپ اس کو ایک سنگل سورس پہ رکھتے ہیں اس کو, وہ دیٹ کوڈ بی ہیوج لائک اٹس ٹرانزیکشنل ڈیٹا, ہسٹوریکل ڈیٹا. جی. اوکے. ونس یو ہیو دیٹ ڈیٹا اسٹورڈ ایٹ ون سنگل پلیس, you are producing results in terms of reports. What those report does, آپ کو ٹرینڈز بتا رہا ہے آپ کے کسٹمرز کے. وہ آپ کو جو ڈیٹا ویئر اٹ سیلف اٹ پرووائڈز یو بیسڈ آن دا پیرامیٹرز دیٹ یو یوز, اٹ پرووائڈز یو ٹرینڈس. فار ایگزامپل آئی ول گیو اے ویری سمپل ایگزامپل. آپ والمارٹ میں جاتے ہیں تو وین یو بائی ملک رائٹ, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بریڈ بھی اس کے ساتھ میں ہوتی ہے اور ایگز بھی اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں. دیر از لائک سم کائنڈ آف اے ڈیل گوئنگ آن دیٹ اف یو بائی ایگ اینڈ ملک یو ول گیٹ 50% آن دا بریڈ فار ایگزامپل رائٹ. ہاؤ the business people were able to make these type of promotions and assessments by looking at the historical data, right? کوئی بندہ جو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ دودھ لیتا ہے تو انڈے بھی لیتا ہے, وہ ڈبل روٹی بھی لیتا ہے, تو ان کو اکٹھا رکھ دو, سیلز بڑھ جائیں گے. سیلز بڑھ جائے. So how they were able to achieve that? So they ran some reports to figure out that out of 100 customers, how many customer when they bought milk, they bought the bread as well as the eggs, right? So basically it's giving you a trending, right? So all the information technology at the end, what it does, it provide you the information for the higher management to make appropriate decision making, right? So through data warehousing, by looking at millions and millions of records, you are basically taking decision at the right time in a right manner. So accurate information or in a timely manner to تو آپ نے جو والمارٹ ورسز کے مارٹ آپ نے کہا تھا, ہاں جی, تو ظاہر سی بات ہے کہ کے مارٹ اب ایگزسٹ نہیں کرتا, تو والمارٹ نے یہ اپنی اسٹریٹجی یوز کی ہے اور کے مارٹ نے نہیں کی. Absolutely, and that's the best business case scenario, right? اب ایک اور جو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا اب جو ایولیوشن ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ اب ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے تھرو آپ کمپیٹیٹیو اور پریڈکٹیو انالیسس کرتے ہیں. سو بہت سی جو بڑی کمپنیز ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے کمپیٹیٹرز کہاں جا رہے ہیں, جس طرح انہوں نے کے مارٹ اور والمارٹ کا ذکر کیا, اور کیسے وہ اس ٹارگٹ مارکیٹ کو جو کہ ان کے کمپیٹیٹر کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ کنزیومر اور کمپیٹیٹر ڈیٹا بھی اب ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ میں وہ اسٹور کرتے ہیں, اینڈ دے کمبائن دیئر ڈیٹا ود کمپیٹیٹر ڈیٹا ٹو ڈو این انالیسس کہ ان کے اگینسٹ وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کے مارکیٹ شیئر کو وہ کیسے ابزارب کر سکتے ہیں. ایکسلنٹ. جو میں سلائٹلی چینج کروں گا تھوڑی ٹاپک, یہ کافی انٹرسٹنگ ہے, بٹ فرام این انویسٹر اسٹینڈ پوائنٹ بھی آج کل جو انڈسٹری میں آ رہی ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی اسٹاکس جو ہیں دے جنرلی بٹ مور والیٹائل, اینڈ آئی تھنک ہم لوگوں کو کمپلیٹ سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں ہم فیس بک کو, آپ ہماری جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ فیس بک جو ہے وہ میں کہہ رہا تھا ٹیکنالوجی کمپنی, آپ کہہ رہی تھی ٹیکنالوجی کمپنی نہیں ہے. تو اس پہ اچھی ہمیں فرحان صاحب آپ مجھے اگر ایک اپنے ویوز دے سکتے ہیں کہ آج کل جو مارکیٹ میں جنرل ویلیویشن اینڈ ٹرینڈز ہیں اور مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے فرام اے اسٹاک مارکیٹ اور انویسٹر اسٹینڈ پوائنٹ, اٹ بی ہیلپ فل اگر کوئی کلر آپ دے سکتے ہیں اس انڈسٹری پہ. جی ضرور جہانگیر. پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ میکرو اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے جتنی بھی آئی ٹی کمپنیز ہیں, ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیلنجڈ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں ایئر اوور ایئر ان کے گروتھ ٹرینڈس کیا ہیں تو زیادہ تر نیگیٹو ہیں. اوور آل گروتھ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی آؤٹ لائرس ہیں اس کے اندر, اور ان آؤٹ لائرس میں کمپنیز لائک ایپل ہے, امیزون ہے, ٹھیک ہے, جو تھوڑا سا آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں مارکیٹ کو. تو اس کی وجہ سے اگر آپ ابھی ریسنٹلی گوگل نے بھی اپنی ارننگز اناؤنس کی ہے, وہ بھی ڈاؤن ہے. ہاں جی. تو فرام اے ویلیویشن پرسپیکٹو آئی تھنک ٹھیک طرح یہ ویلیویٹ ہو رہی ہیں کمپنیز, بیکاز کافی ریئلسٹک ہے. لائک فار ایگزامپل جب فیس بک
کا IPO لانچ ہوا تھا انہوں نے 105 بلین پہ اس کو ویلیو کیا تھا, اب وہ ایڈجسٹ ہو کے کچھ 40 بلین پہ آ چکا ہے. بالکل بالکل. سو سم ٹائمز مشکل ہوتا ہے یہ آئی تھنک ٹیکنالوجی اسٹاکس کو ویلیو کرنا, بٹ آئی جسٹ تھنک کہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی بہت رن اپ دیکھا تھا 2001 سے ٹیک ببل کریش ہوا تھا, اس کے بعد چلیں ابھی بھی ہم نے کرائسس دیکھا, بٹ سم آف دا ٹیکنالوجی اسٹاکس کافی اسٹرانگ جا رہے ہیں. اینڈ آئی واز جسٹ کیوریس کہ فرام اے ٹیکنالوجی ایکسپرٹ پرسپیکٹیو کہ یہ ویلیو از فیئر یا نہیں. میں تھوڑا سا اس کو اس پرسپیکٹو میں لے آؤں کہ پوری اگر آپ IT انڈسٹری ایز اے ہول کو اگر آپ جب دیکھتے ہیں نا, تو یہ بزنس جو ہے یہ کوئی $3 ٹریلین بزنس ہے ورلڈ وائڈ, IT جو ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں سے جو کنزیومر بزنس ہے وہ رفلی کوئی 300 بلین ہے, ٹھیک ہے. جسٹ ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹیو کہ انٹرپرائز سائڈ کے اوپر کیا اسپینڈ ہو رہا ہے اور کنزیومر سائڈ کے اوپر کیا اسپینڈنگ ہو رہی ہے, اور زیادہ فوکس جنرلی کنزیومر سائڈ پہ ہوتا ہے جسٹ بیکاز لوگ واسٹ میجورٹی جو ہے اسپینڈنگ جو بگ بکس ہے وہ انٹرپرائز سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں بٹ پبلک فوکس آئی ایم سیئنگ از آن کنزیومر سائڈ جنرلی بیکاز دیٹس واٹ دے سی. بالکل. But what's really interesting is that the consumer side, if you look at the trends, year over year وہ increase کیا جا رہا ہے. It's sort of, you know, پچھلے سال 250 بلین تھا, اس کے بعد 300 بلین ہو چکا ہے, projected ہے کہ اگلے سال اور بڑھ جائے گا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ یہ خرید رہے ہیں, ڈیوائسز لے رہے ہیں. ایک اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ورک انوائرمنٹس میں ڈیوائسز لے کے جانے لگ گئے ہیں, اور کمپنیز ریئلائز کر رہی ہیں کہ ہم کاسٹ سیونگ کر سکتے ہیں, اس لیے تو لوگ خود ہی اپنی ڈیوائسز لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. نہیں آپ ایکچولی مجھے ایک آپ نے پوائنٹ جو پہلے ایشو ریز کیا تھا یہ فیس بک کے بارے میں بھی, سوشل میڈیا ہم نے اس پہ ابھی تک ڈسکشن اتنی زیادہ کی, بٹ فرام اے بزنس اسٹینڈ پوائنٹ جو بزنس مین ہے یہ سوشل میڈیا کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اپنی ایڈوانٹیج کے لیے. اور آپ نے کافی مارکیٹنگ بھی کی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کمپنیز کے لیے, تو اس میں آپ بتائیں گے عام بزنس آدمی کیسے یوز کر سکتا ہے سوشل میڈیا کو اپنی بزنس کے لیے. دیکھیں اگر تو آپ ایک اسمال بزنس اونر ہے تو آپ کو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پریزنس ایک رکھنی چاہیے, آن لائن پریزنس. جس طرح کمال نے پہلے کہا تھا, اب کمپنیز جو ہیں ڈیزاسٹر ریکوری کے لیے رکھتے ہیں چیزیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اپنے کسٹمرس کے ساتھ کہ جی یہ اسٹیٹس ہے ہمارا اس وقت, ٹھیک ہے. مگر اس کا دوسرا جو فلپ سائڈ ہے, اب ایک عام ایک انوائرمنٹ ہے, اس میں آپ کس طرح سوشل میڈیا کو یوز کریں گے. دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے اٹ کین بی یوز ایز اے مارکیٹنگ ٹول, جس میں اگر آپ نے کوئی نیا پروڈکٹ ہے, کوئی نیا سروس ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں ایٹ اے لوور کاسٹ, ٹھیک ہے. ایک بہت بڑی متھ ہے کہ مفت ہے, یہ مفت نہیں ہے, بیکاز ٹائم اور اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں آپ اس کے اندر. سوشل میڈیا از ناٹ فری, دیٹس اے متھ, ٹھیک ہے. یو آر پٹنگ اے لاٹ آف ایفرٹ انٹو اٹ. تو ایک تو یہ ہے کہ یو کین یوز اٹ ایز اے مارکیٹنگ ٹول. دوسرا یہ ہے کہ یو آر آلسو ٹیپنگ ان ٹو کنورسیشنز, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دیر آر ٹولز جو اویلیبل ہیں, جس میں Radian 6 ایک ٹول ہے, جس میں آپ ایک اس کو لسننگ ٹول کہتے ہیں. اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آن لائن لوگ کانورسیشنز کیا کر رہے ہیں. آپ اگر ایک برانڈ ہیں یا ایک اسمال بزنس ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی میرے انڈسٹری کے بارے میں سینٹیمنٹ کیا ہے, لوگ ان کی نیڈس کیا ہیں, ان کی وانٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ٹولز جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ٹو میجر دیٹ سینٹیمنٹ. تو یہ ایک بہت بڑا یوز ہے سوشل میڈیا کا, جو آئی تھنک ان دا نیکسٹ فیو ایئرز اسپیشلی اسمال بزنس کے اندر بہت زیادہ ایکسپلور کرے گا. نہیں آئی تھنک اٹس انٹرسٹنگ, کیونکہ میری بھی پی آر جو لیڈی ہیں وہ بھی کہہ رہی تھی مجھے کہ میں آپ کے لیے فیس بک اکاؤنٹ بنا رہی ہوں, مجھے آپ انفارمیشن دے دو, کیونکہ اٹس جسٹ پارٹ آف پی آر. اینڈ جو آئی تھنک بینگ ایبل ٹو گیٹ آؤٹ اینڈ آپ کی جو ریچ ہوتی ہے ایک دم سے از فنامنل, رائٹ, جو 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے اویلیبل ہی نہیں تھی لوگوں کے لیے. It's also the velocity of information, right? And the velocity of information is increased, you know, by a lot. اچھا ہاں فرحان صاحب, sorry I have to interrupt you, ہمارا ایک بریک کا ٹائم ہو گیا. We'll continue this conversation as soon as you get back. Nazreen will be right back.
ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ہم فرحان مقصود صاحب سے کنزیومر سائڈ اور سوشل میڈیا کی ڈسکشن کر رہے تھے. فرحان صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, کین آئی ایکچولی موو ٹو دا نیکسٹ کویسچن. اور میرا یہ سوال ہے آپ کے لیے کہ کنزیومر سائڈ میں انڈسٹری ٹرینڈس کیا ہیں آج کل؟ جی جہانگیر, یہ ایک بہت ایکسائٹنگ ٹائم ہے کنزیومر مارکیٹ میں, اس لیے کہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک تو ڈائیورسٹی آف ڈیوائسز کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بڑا اپیرنٹ ہو چکا ہے. پہلے یہ تھا کہ آپ ایک ڈیوائس آپ کے پاس تھی, آپ کا لیپ ٹاپ تھا یا آپ کا ڈیسک ٹاپ تھا, مگر اب ہو کیا رہا ہے کہ اب ملٹیپل ڈیوائسز آ گئی ہیں, جس میں آپ کا اسمارٹ فون ہے, آپ کا ٹیبلٹ ہے, آپ کا ای ریڈر ہے, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے. یہ ملٹیپل ڈیوائسز ہیں اور پتہ ہے, صاف صاف پتہ چل گیا ہے کہ کنزیومرز آر ولنگ ٹو بائی آل آف دیز ڈیوائسز, سو وچ از ویری انٹرسٹنگ, رائٹ. And this is for the developed world, right? In the developing world, it's slightly different because وہاں پہ پہلا ایکسپیرینس انٹرنیٹ کا لوگوں کا اسمارٹ فون کے تھرو آ رہا ہے, تو وہ ایک ڈفرینٹ تو ایک پورا سائیکل جمپ ہو گئے ہیں, جنریشن جمپ ہو گئے ہیں. سب سے بڑا اس وقت جو کوئی بھی کنزیومر آئی ٹی ڈیوائس جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ گروتھ پیریڈ میں وہ اسمارٹ فونس ہیں. اور اسمارٹ فونس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فنومینون اب ہو گیا ہے. اس میں اب ڈیوائس کی جگہ آپ کا جو پلیٹ فارم یا آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. اور اس میں اب 2 یا 3 ایمرجنگ لیڈرز نظر آ رہے ہیں. اس میں پہلا تو سب سے بڑا جو ہے وہ ہے اینڈرائڈ, جو گوگل کا آپریٹنگ سسٹم ہے. وہ سب سے بڑا ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ ڈیوائسز ان کی ہیں, سب سے زیادہ پرائس پوائنٹس ان کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, اور فونس کے اندر اسپیشلی وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. ایپل سے زیادہ فونس کے اندر اگر آپ دیکھیں انسٹال بیس تو گوگل اینڈرائڈ کا زیادہ ہے, مگر ایپل جو ہے وہ صرف ہائی پرائس بینڈ میں کھیلتا ہے. وہ میڈیم اور لو پرائس بینڈ میں وہ ان کے پروڈکٹ کوئی ہے ہی نہیں. دیر از اونلی دی آئی فون, اب آئی فون 5 ہے اور آئی فون 4 ہے اور 4S ہے, یہ 3 پروڈکٹس ہیں ان کے مارکیٹ میں. گوگل 500 سے زیادہ پروڈکٹس ہیں جو استعمال کر رہے ہیں ان کا پلیٹ فارم, ٹھیک ہے. تیسرا تو ایپل اور گوگل کے علاوہ جو تیسرا پلیٹ فارم ہے وہ ہے ونڈوز. اب انفیکٹ اسی ہفتے ونڈوز 8 نکل رہا ہے اور ونڈوز مائکروسافٹ نے بہت بڑا اس کے اوپر بیٹ رکھا ہوا ہے. یہ ٹچ انیبلڈ پہ انہوں نے بہت بڑا بیٹ رکھا ہے, اور وہ ایک یونیفائڈ آپریٹنگ سسٹم ہے. مطلب یونیفائڈ آپریٹنگ سسٹم کا یہ ہوا کہ آپ کے جو فون پہ جو آپریٹنگ سسٹم ہوگا وہی آپ کے ٹیبلٹ پہ ہوگا, وہی آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ ہوگا, اور وہی آپ کے لیپ ٹاپ پہ ہوگا. تو وہ ایک ابھی جو ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ابھی دیکھے گی, اس کو ٹیسٹ کرے گی کیا ہے. ابھی تک جو انیشل رپورٹس آئے ہیں وہ لوپ وارم ہے ونڈوز کے اوپر, ونڈوز 8 کے اوپر, کہ کیا ہے اباؤٹ 54% نیگیٹو ریویوز آئے ہیں بیکاز لوگ ڈیولپرز نے ابھی تک بائن نہیں کیا اس کو. تو جو ایکو سسٹم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. تو اگر کوئی کلر ڈیوائس جس کو کہتے تھے نا پہلے کہ کلر ڈیوائس کیا ہے, جس طرح پہلا آئی فون ایک کلر ڈیوائس تھی, وہ اب ایلیمنیٹ ہو چکا ہے. اب کلر پلیٹ فارمس کی بات ہے. The killer device is the platform, کہ آپ کون سے پلیٹ فارم میں ہوں گے. کہ ایک دفعہ آپ ایک پلیٹ فارم میں آ جائیں تو آپ ایک ہک کی طرح آپ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر, بیکاز آپ کا سارا کانٹینٹ اس. ہاں بالکل, وہ ایکو سسٹم. جیسے آپ اگر ایپل, میرے پاس اب ایپل آئی فون ہے, میں آئی پیڈ بھی ہے, میں اب کچھ اور فون لینا چاہوں لے بھی نہیں سکتا کیونکہ سارے میری میوزک رہ جائے گی. یا آپ نے ایپس خریدی ہوئی ہیں فار ایگزامپل, وہ ایپس آپ اگر آپ if you switch to Google, وہ ایپس گوگل کے پاس بھی ہیں مگر آپ کو پھر سے خریدنی پڑیں گی. بالکل, ایکسلنٹ. نہیں تھینک یو. آئی تھنک جسٹ فار دی انٹرسٹ آف ٹائم ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمیں جانا چاہیے, اینڈ آئی تھنک وہ ہمارے کنزیومر بیس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوئے گا. اور یہ ہے کہ اب ہم نے کافی چیزیں کور کر لی ہیں, مگر آئی ٹی میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر میں کریئر اپرچونیٹیز اور بزنس اپرچونیٹیز کہاں ہیں. تو عمر صاحبہ پلیز اف یو کین اسٹارٹ دا کانورسیشن ود دیٹ, کہ اف somebody is interested in the sector, وہ کہاں سے شروع کریں. دیکھیں I'll give you my own example. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انٹرسٹڈ ہیں تو بہت سی ایسے ایونیوز ہیں جو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. ایک تو ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز اور دوسرا ہے کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. اگر آپ پیور ٹیکنالوجی سائڈ پہ نہیں رہنا چاہتے, آپ تھوڑا سا بزنس ایکیومن یوز کرنا چاہتے ہیں, بزنس انفارمیشن یوز کرنا چاہتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو ایز اے پلیٹ فارم مرج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. اور آگے جہاں دنیا جا رہی ہے, آپ کو جسے کہتے ہیں ورٹیکلائزیشن آف ٹیکنالوجی, آپ کو انڈسٹری میں ایکسپرٹ ہونا پڑتا ہے. پہلے آپ کو بزنس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے. اب اس ایریا میں جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ کنسلٹنگ میں بہت زیادہ ہیں. کنسلٹنگ میں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ انفارمیشن بیک گراؤنڈ سے ہی ہوں. اگر آپ کی انڈر گریجویٹ ڈگری یا آپ
کی جو تعلیم جو ہے وہ اگر کسی بزنس سائٹ پہ ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اکنامکس یا ایون اگر آپ نے MBA فائنینس میں ہو, اکنامکس میں ہو, آپ لبرل آرٹس میں ہو, آپ کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو, تو یہ جو کنسلٹنگ کمپنیز ہیں وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کو یوز کر کے آپ کو کسی بھی ٹیکنالوجی سیکٹر میں ڈال سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. تو کنسلٹنگ میں جو سب سے بڑا ایکسپوجر ایز اے ینگ پروفیشنل آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ کو اپنی پروفیشن کو ڈیولپ کرنے کا, آپ کو اسکل سیٹس کو انہانس کرنے کا ٹائم ملتا ہے اور اسے ایجوکیٹ کرنے کا ٹائم ملتا ہے. دوسری سائڈ جو یہاں پہ امپورٹنٹ ہے, جیسے کہ فرحان بھی ذکر کر رہے تھے, وہ ٹیکنالوجی سائڈ ہے آپ کی موبائل ڈیوائس بیسڈ موبلٹی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی ٹیکنالوجی سیکٹر میں فوکس کرنا چاہتے ہیں سو موبلٹی از اے ہیوج ایریا جس میں جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, چاہے وہ ایپ ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ پلیٹ فارم آپریٹنگ سسٹم ڈیولپمنٹ ہو, یا وہ پھر ایکچوئل یوسیج آف ٹیکنالوجی ہو. جس طرح کہ کس ٹائپ کی کمپنیز ہیں وہ جو بالکل, اب جیسے ایپل ہے, اس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اپنی ہر ڈیوائس کے لیے ڈفرینٹ ہے. اب ایپل کا جو آئی پیڈ ہے اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اس کے آئی فون سے ڈفرینٹ ہے اور اس کے کمپیوٹرز سے ڈفرینٹ ہے کمپلیٹلی. سو ان کا جو پلیٹ فارم ڈیولپمنٹ ہے, آپریٹنگ سسٹم ہے, اس میں بہت اپرچونیٹیز ہیں کیونکہ وہ کانسٹنٹلی ایوالو ہو رہا ہے. اسی طرح ونڈوز 8 ہے, ان کی اس کی نئی ورژن جو ہے آپریٹنگ سسٹم کی ہر وقت آتی رہتی ہے. پھر آپ کی ایپس ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم ہے, اس میں آپ کا تھوڑا سا بزنس کا بھی اپرچونیٹی ہے. آپ گھر بیٹھے اگر آپ ٹیکنالوجی سیوی ہیں تو آپ اپنی ایک ایپ ڈیولپ کر کے آپ ایپل کو بزنس اسٹینڈ پوائنٹ سے آپ جو ہے ان ڈیوائس مینوفیکچررز کو بیچ سکتے ہیں, جیسے کہ آپ ایپل کو بیچ سکتے ہیں, اینڈرائڈ کو بیچ سکتے ہیں. تو شروعات کہاں کرنی چاہیے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں یا بالکل بزنس سیوی نہیں ہوں, بٹ آئی نو بزنس سیوی ہوپ فلی ہوں, مگر اگر جیسے میں ٹیکنالوجیکلی سیوی نہیں ہوں, اب میں کہتا ہوں دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اتنی ایولیوشن ہو گئی ہے بزنس میں کہ بہت اپرچونیٹیز ہیں, بٹ کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو میں کہاں شروع کر سکتا ہوں؟ آئی تھنک ایز اے اسٹوڈنٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے انٹرنل نیٹ ورک سے شروع کریں. ٹھیک ہے, آپ کے انٹرنل جو نیٹ ورک ہے وہ آپ کے کالج لائف سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے دروازے پہ اکثر جو کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ہائرنگ کے لیے لوگ آتے ہیں اور فریش ٹیلنٹ جو ہے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں. اس میں ایک اچھا مکس ہوتا ہے, اس میں آپ کے لیے پیور پلے کمپنیز بھی ہیں جیسے کہ آج کل جنہیں ہم کہتے ہیں انفوسس ہے, جو انڈین آف شور بیسڈ کمپنیز ہیں, ان کا بھی بہت انفلوئنس جو ہے وہ اب US میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کی لوکل کمپنیز جو ہیں جو کہ US بیسڈ ہیں, جس میں جیسے بگ 4 کنسلٹنگ کمپنیز ہیں جو ٹریڈیشنلی ہم کہتے ہیں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز ہے, ڈیلوائٹ ہے, ان کے ساتھ بے شمار اپرچونیٹیز ہیں اور وہ آپ کو ٹریننگ کے لیے بھی ایک اپرچونیٹی دیتے ہیں. تو ایون اگر میرا بیک گراؤنڈ نہ ہو, بٹ میرا خیال ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی اگلے 10 سالوں میں ایون ایکسپلور کرے گی, بہت بڑی مارکیٹ ہو جائے گی. تو وداؤٹ دا بیک گراؤنڈ آپ جا سکتے ہیں, ادھر سے آپ یو کین گیٹ مور فیملیئرائزڈ ود بالکل جا سکتے ہیں. اگر آپ کی بیک گراؤنڈ ایز لانگ ایز یو ہیو این انڈر گریجویٹ ڈگری, آپ کی ایڈوانٹیج کنسلٹنگ میں یہ ہے کہ وہ آپ کی اسکل سیٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. ایکسلنٹ. اور کمال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو آپ کے لیے جو سوال یہ ہے, انٹرسٹنگ سوال ہے, ہم آڈینس کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کی ایولیوشن کیسے ہوئی. آپ پہلے پاکستان میں اپنے ٹیکنالوجی پڑھی, ادھر سے آپ نے اپنا کریئر شروع کیا, پھر آپ US آئے, تو اس میں سے آپ کوئی ایڈوائس دے سکتے ہیں ہمارے آڈینس کو؟ ڈیفینیٹلی جہانگیر, اور ایکچولی اس میں میں کانٹیکس یوز کروں گا جو ابھی انہوں نے پرووائڈ کیا. جی جی نے تو سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے ایکچولی, دیٹ کویسچن ہر انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ بزنس اورینٹیڈ ہیں یا آپ کمپیوٹر اورینٹیڈ پرسن ہیں. آر یو مور کائنڈ آف اے پیپل کہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, بیکاز الٹیمیٹلی یہی آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, اسی پہ آپ نے ساری زندگی کام کرنا ہے, رائٹ. وین یو آر چوزنگ اے کیریئر پاتھ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وٹ یو آر چوزنگ. تو اگر آپ ڈیسائڈ کر لیں کہ آر یو اے کمپیوٹر پرسن, یو آر ایبل ٹو سٹ ان فرنٹ آف کمپیوٹر اور سارا دن آپ بیٹھ کے پروگرامنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے ایگزامپل میں جو سمپل تھا, آئی اسٹارٹیڈ ایکچولی ایز اے فرام اے کمپیوٹر سائڈ. اوکے, تو آپ پہلے پاکستان میں ہی آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھی؟ ہاں جی, پاکستان میں نے کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھا. پاکستان میں آئی اسٹارٹیڈ ود اوریکل. اوکے, جمپڈ رائٹ آن ٹو اوریکل. اور اوریکل پڑھانے سیکھنے کے بعد, سرٹیفکیشن کرنے کے بعد, آئی وینٹ ان ٹو اسٹارٹ ٹیچنگ. پڑھانا شروع کر دیا میں نے, اوریکل کی سرٹیفکیشن ہی پڑھانی شروع کر دیا فار 2 years. اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم ایکچولی بہت سے میرے اسٹوڈنٹس ایسے آئے جنہوں نے مجھ سے ایسے سوال کیے, جنہوں نے مجھے ریکوائر کیا کہ آئی وانٹ گو فار مور ایجوکیشن, بینگ آنیسٹ. ٹھیک ہے. اینڈ آئی کیم ٹو اسٹیٹس, لائک میں نے اپنی جاب چھوڑ دی اور میں اسٹیٹس میں آیا, اینڈ آئی وینٹ ٹو اندر بیچلرز ڈگری ان کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمس. اور وہ ڈگری کرنے کے بعد جو مجھے بینیفٹ ملا, آئی ہیڈ اے نالج آف اے بزنس. تو پہلے آپ نے بالکل ہارڈ کور کمپیوٹنگ پڑھی, پھر اس کے بعد آپ نے بزنس پڑھا. اور دا لاسٹ تھنگ وچ آئی لرنڈ
and I think that's a very important thing for probably all the audience. How as an individual आप business और IT दोनों के साथ communicate कर सकते हैं? That's the biggest job availability in US. आपने सुना होगा business analyst का concept. हाँ जी. Business analyst is nothing but a person who understands the business as well as who understands the IT. So it's no more only about just keeping in one mind कि चलो मैं hardcore कर लूँगा, software programming कर लूँगा या networking सीख लूँगा तो मैं बस उसके अंदर. But it's a more dynamic role. It's like a business liaison role. क्योंकि जो on the line business sales person होते हैं या वो bankers होते हैं जो उनको नहीं कुछ समझ systems की, तो वो जब phone उठा के IT अपनी technology department को बात करते हैं तो वो नहीं कर सकते. उनको तो communication gap ही बहुत. Right. So the biggest job opportunity, for example, in US, and I see that in Pakistan as well, because there's a huge potential for like different type of education sectors, right? Insurance sectors, उसके बाद आपका social media sectors हैं. वहाँ पे they need people who understand the business as well as who understand the IT, because जो आप business person हैं, आपको एक चीज़ चाहिए, that's your business requirement. How I can transform that information into a simple manner कि एक जो software developer है उसको understand कर सके और उसके बाद उसको develop करके आपको deliver कर सके. So I think the question goes back who you are and how many type of skill sets you want to achieve. Or last thing, it's not ending. It's not like a chartered accountant degree where you finish the degree and you get a job. It's a continuous improvement of your skill sets, learning the new technologies, adopting those new technologies and applying those technologies. तो ये कैसे कर सकते हैं हम आप क्या पढ़ते हैं to be more up to date? In order to become up to date, there are a lot of things, right? You can register for certain companies. For example, Microsoft की free websites हैं, आप उनके free members बने, वो आपको अपनी new technology के साथ free में update करते रहेंगे. आप Oracle की site पे जाएं, आप SAP में जाएं, आप उनकी sites पर just as a user, as a student, if you are a student, you can register to those sites. You can learn free of cost all the new technology what it is providing. Completely up to date. Excellent. Or it's a continuous struggle. You cannot stop and say I have learned everything, because nobody is perfect in computer technology. क्योंकि वो तो completely